بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام سبق نمبر 23، صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ۔ عزیز طلباء، اس سے قبل ہم نے صلیبی جنگوں کے بارے میں اور مختصر سا تعارف نور الدین زنگی کے متعلق پڑھا تھا۔ اب ہمارا جو آج کا درس ہوگا وہ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ، جن کو ہیرو بھی کہا جاتا ہے صلیبی جنگوں کا، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ اور یہ اس لیے نہیں کہا جا رہا بیکاز آئی ایم اے مسلم، آئی ایم آلسو ٹاکنگ اباؤٹ دا ہسٹوریکل facts and figures who wrote about the Christians writers۔ جو مسیحی مورخین ہیں یہ ان کا کہنا ہے، اور سب سے مزے کی بات کہ تعریف وہ ہوتی ہے جو دشمن کرے۔ یہ مسیحی مورخین نے لکھا ہے کہ صلاح الدین ایوبی جیسا جرنیل دوبارہ نہیں آئے گا کہ جس نے بیت المقدس فتح کرتے وقت بھی کسی قسم کا کوئی مسیح، دیکھیں فتح جب آپ کر لیتے ہیں تو پھر یو ہیو آل کائنڈ آف رائٹس، آپ کے پاس ہر قسم کے پھر حقوق آ جاتے ہیں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ فتح مکہ کا اگر معاملہ دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام نے کسی کو کچھ نہیں کہا، ماں سوائے اس شخص کے کہ جس نے غصاخی کی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کا بھی معاملہ کچھ اسی طرح کا ہے کہ جب فتح بیت المقدس ہوئی تو انہوں نے کسی کو کچھ نہیں کہا سوائے صرف اس رونالڈ کو کہ جس نے نبی کریم علیہ السلام کی ذات مقدسہ کے بارے میں غستاخی کی تھی، اور آپ نے قسم کھائی تھی کہ اللہ مجھے اتنی شفا اور مہلت دے دے کہ میں اس شخص کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں، اور آپ دیکھیں پھر 2 سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام ان سے لیا۔ الغرض ان کا تعارف پڑھتے ہیں تو ان کا نام ہے الناصر صلاح الدین بن یوسف بن ایوب، جنہیں عام طور پر صلاح الدین ایوبی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ ایوبی ایکچولی آپ کے فادر کا نام تھا، تو یہ انہی کے نام سے پھر موسوم ہوئی آگے، اور ایوبی سلطنت اسی پہ چلی۔ وہ نہ صرف تاریخ اسلام کے بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین و حکمرانوں میں سے ایک ہیں کہ جن کو آج صدیاں گزر جانے کے بعد، سالوں گزر جانے کے بعد بھی لوگ بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ وہ 1138 عیسوی میں موجودہ عراق کے شہر ترکیت میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز جس میں پورا سعودی عرب آ جاتا ہے، اور دریابہ کر پر حکومت کی۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالی کو بہادری، فیاضی، حسن خلق اور سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ مسیح بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بھی کہہ چکا ہوں کہ اس وقت کے بادشاہ، جو مسیح پوپ کا جو بادشاہ تھا، جو اس کے نگران آتا تھا، اس کے ساتھ بھی جو کہ بہت ایک سخت قسم کی بیماری میں مبتلا تھا، آپ نے اس کے ساتھ بھی بہت شفیقانہ سلوک کیا۔ اور صلاح الدین ایوبی کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس سے آزاد کروا لیا۔ میں پھر آپ کو بتا دوں، یورپ سے مراد ایک ملک نہیں ہے، اس میں فرانس، اٹلی، جرمن، بیلجیم، یہ سارے ممالک آتے ہیں۔ اور یہ وہی صلیبی جنگیں جس کا ذکر ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ اس میں ایک ملک نہیں، بہت لاتعداد ممالک شامل تھے اور ان کی افواج شامل تھیں، پلس مذہبی چونکہ یہ جنگیں تھیں تو اس لیے انہوں نے مذہب کے نام پر جس عام شخص کو بھی لانا چاہا اس کو بھی لے کر آئے۔ ابتدائی دور دیکھیں تو صلاح الدین ایوبی چونکہ نسلاً کرد تھے اور 1138 میں کردستان کے اس حصے میں پیدا ہوئے جو اب عراق میں شامل ہے۔ شروع میں
وہ سلطان نور الدین زنگی کے یہاں ایک فوجی افسر تھے، اور ان کی قیادت میں انہوں نے بہت ساری جنگیں بھی لڑیں اور مختلف جگہوں پر بحیثیت گورنر بھی کام کیا، اور مختلف جگہوں پر اپنی تلوار کے لوہے کو منوایا بھی۔ اور مصر کو فتح کرنے والی فوج میں باقاعدہ صلاح الدین ایوبی اپنے چچا کے ساتھ، جو کہ وہاں پر بحیثیت سپہ سالار تھے، سپہ سالاری کے آپ یوں سمجھ لیں کہ نائب پر یہ فائز تھے، اور انہوں نے اپنے چچا کے ساتھ وہ تمام مہارتیں سیکھ لیں، وہ تمام چیزیں سیکھ لیں کہ جو ایک سپہ سالار کے اندر وہ خوبیاں جو ہیں وہ موجود ہونی چاہیے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی کو 564 ہجری میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا، اور اس زمانے میں یعنی کہ 569 ہجری میں انہوں نے یمن کو بھی فتح کر لیا، اور نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین حکمرانی پر فائز ہو گئے۔ گویا جو سلسلہ نور الدین زنگی شروع کر کے گئے تھے اس کو اختتام پذیر صلاح الدین ایوبی کرتے ہیں، اور وہ جو ایک محراب بنایا گیا تھا، ایک منبر بنایا گیا تھا نور الدین زنگی کے لیے، اور جو انہوں نے کہا تھا کہ اس کو بیت المقدس میں رکھنا میری خواہش ہے یا میری وصیت ہے، اس وصیت کو پورا کرنے کے لیے بھی صلاح الدین ایوبی نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی۔ اگر کارنامے دیکھے جائیں تو صلاح الدین ایوبی اپنے کارناموں میں نور الدین زنگی سے بھی آگے نکل گئے، اور ان میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جب آپ گندم کا دانہ بوئیں گے تو گندم ہی نکلے گی، آپ اس میں سے جوں کی توقع نہیں کر سکتے۔ تو گویا معلوم ہوتا ہے کہ جب نور الدین زنگی اللہ سے ڈرنے والے، جہاد کی راہ پر چلنے والے، مسلمانوں کو متحد کرنے والے، تمام انسانیت کا بھلا سوچنے والے شخص تھے، تو عین ممکن ہے، اور یہ کیسے ممکن نہ ہوتا کہ ان کی آگے جو نسل ہے وہ اس راہ پر نہ چلے، بلکہ جو آنے والا ہے وہ پہلے والے سے بھی بہتر ہوتا ہے اور بڑا سخت ہوتا ہے۔ تو اگر آپ صلاح الدین ایوبی کے معاملات کو پڑھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ نور الدین زنگی نے تو وہ کارنامے کیے ہی تھے، لیکن جو پھر صلاح الدین ایوبی نے پھر بیت المقدس کو فتح کر کے اتنی بڑی جو خواہش نور الدین زنگی کی تھی اس کو پورا کیا۔ مصر کے بعد صلاح الدین ایوبی نے 1182 تک شام، موصل، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے تھے، اور اس دوران میں صلیبی سردار رونالڈو کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح ہو چکا تھا، جس کی روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تمام معاملات کاغذی ہوتے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں مخالفت آ جاتی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی شرارت کر دیتا ہے، جس وجہ سے اس معاہدے کی کوئی وقت نہیں رہتی اور دوبارہ سے جنگی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ جنگ حطین 1186 میں مسیحیوں کی ایک ایسے ہی حملے میں رونالڈ نے یہ جسارت کی کہ بہت سے دیگر مسیحی امراء کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملے کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا۔ یہ وہی شخص ہے جس نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق نعوذ باللہ بہت ہی برے الفاظ کہے تھے، اور ساتھ کہا تھا کہاں ہے محمد، اس کو بلاؤ اب۔ تو یہاں یہ الفاظ جو ہے وہ صلاح الدین ایوبی تک پہنچے، حالانکہ اس سے قبل اس نے صلاح الدین ایوبی کی جو بہن ہے اس کے ساتھ بھی بڑا بدتمیزانہ رویہ رکھا اور بڑا اس کو بے عزت کیا، یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا۔ بعد میں صلاح الدین ایوبی نے اپنے نمائندے کو بھیجا کہ جاؤ میری بہن کی لاش لے کر آؤ، تو اس نے اس کو بھی مار دیا تھا، اور یہ بادشاہ سے اس نے نہیں پوچھا تھا، یہ اپنے طور پہ اس نے یہ کام کیا تھا، اور بعد میں پھر بادشاہ نے اس کی قیمت بھی چکائی۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے، اور فوراً رونالڈ کا تعاقب کرتے ہوئے حطین سے اسے جا گھیر لیا اور اپنی تمام کی تمام تر فوج اس کے سامنے لا کھڑی کی۔ صلاح الدین ایوبی کا میں آپ یقین کریں کہ میں نے اس کی جب تاریخ پڑھی ہے، ان کے ایک اشارے کے اوپر سر پوری فوج کھڑی ہوتی تھی، ایک اشارے کے اوپر۔ یہ کیسا لیڈر تھا اور کیسا فاتح تھا، جو صرف پیچھے بیٹھ کے احکامات نہیں جاری کرتا تھا، بلکہ جنگ میں، میدان جنگ میں اتر کے تلواریں توڑتا تھا۔
یہ وہ شخص تھا۔ رونالڈ گرفتار ہو کر سلطان نے اپنے ہاتھوں اس کا سر قلم کیا۔ دراصل رونالڈ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں برملا طور پر گستاخی کی تھی، اور صلاح الدین ایوبی نے اسے اپنے ہاتھوں سے مارنے کی قسم کھائی تھی۔ یہ میں آپ کو عرض کر چکا ہوں، کیونکہ صلاح الدین ایوبی چونکہ بیمار ہو گئے تھے آخر میں، تو انہوں نے قسم کھائی کہ یا اللہ مجھے اتنی طاقت دے کہ میں شخص کا اپنے ہاتھوں سے سر قلم کروں، اور پھر وہی اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت دی کہ آپ نے پھر فتح بیت المقدس بھی کیا، تمام لوگوں کو معاف کیا، اور وہ آخری جملے آپ نے فرمایا ہم جس کو تلوار دے دیں امان ہے، ہم جس کو کرسی دے دیں امان ہے، ہم جس کو پانی پلا دیں امان ہے، لیکن رونالڈ کو ہم تلوار دیں گے اور اس کا گلا کاٹیں گے۔ تو انہوں نے پھر اس کا گلا خود کاٹا تھا۔ فتح بیت المقدس کے حوالے سے ہتین کی فتح کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا اور ایک ہفتے کے اندر خون ریز جنگ کی، اور اس کے بعد مسیحیوں نے، جبکہ اس میں کچھ ان کے نائٹ ایسے تھے کہ جنہوں نے، نائٹ ان کے فوجیوں کو بھی کہا جاتا ہے، نائٹ ایسے تھے کہ جنہوں نے باقاعدہ طور پر بادشاہ کو مشورہ دیا کہ آپ یہ رونالڈ نے جو کام کیا ہے اب بخشش نہیں ہے کسی کی، اور بہتر یہی ہے کہ آپ ویسے ہی خالی کر دیں۔ اس میں کچھ لوگوں نے باقاعدہ اس کی مخالفت کی، انہوں نے کہا نہیں ہم صلاح الدین ایوبی سے جنگ لڑیں گے۔ تو وہاں پر ایک جرنیل تھا جو کہ تھا تو مسیح، لیکن وہ جنگی حکمت عملی کو سمجھتا تھا، بڑا دقیق النظر جرنیل تھا، سپہ سالار تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ یاد رکھیے گا ایوبی کے مقابلے میں آنے کا مقصد اور ایک نتیجہ صرف موت ہے، آپ لوگ ایوبی کو نہیں جانتے، میں اس شخص کے ساتھ لڑا ہوا ہوں، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، میں اس کو جانتا ہوں، وہ ایک بہترین سپہ سالار ہے، وہ ایک بہترین مجاہد ہے، بہترین سپاہی ہے، اور اس کی فوج اس سے بھی بہترین ہے۔ اس کے ایک اشارے پر بیت المقدس کے اندر موجود ہر نائٹ کی، ہر فوجی کی اینٹ سینٹ بجا کے رکھ دے گا۔ وہ شخص اب اس نے رخ ادھر کر لیا تو اب وہ واپس نہیں ہٹے گا۔ وہی بات ہوئی، اس نے رخ پھر ادھر کیا، اور ایک ہفتے کے اندر اس نے بیت المقدس کو اور اس کے رہنے والے اندر کو جنگی حالات سے ایسا دوچار کیا کہ انہوں نے پھر ہتھیار ڈال کے رحم کی درخواست کی، اور بیت المقدس پورے 88 ایئرز بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا تھا، اور تمام فلسطین سے مسیح کا حکومت ختم ہو چکی تھی۔ اور اس میں پھر میں وہی بات دہرا دوں کہ جب فتح کیا تو آپ نے کسی بھی نائٹ کو، انہوں نے پوچھا کہ آپ ہمارے ساتھ آپ کیا کریں گے، انہوں نے کہا سب کو معافی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ جانتے نہیں کہ ابھی کچھ ہی سالوں پہلے، چند سالوں پہلے جب یہ مسیحیوں نے فتح کیا تھا تو مسلمان کسی کو نہیں چھوڑا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم میرا نام نہیں جانتے، میرا نام صلاح الدین ایوبی ہے۔ وہ تاریخی جملے تاریخ میں آج بھی درج ہیں، اگر آپ مطالعہ کریں، یقین کریں، خون گرم ہو جاتا ہے ایک دفعہ۔ مسلم حکمرانوں کی وہ لب و لہجہ، ان کے وہ ڈائلاگس، ان کی وہ گفتگو، کیا کہنے تھے، جس طرح تلوار تھی اسی طرح دماغ اور زبان تھی۔ بیت المقدس کی فتح صلاح الدین ایوبی کا ایک عظیم الشان کارنامہ ہے۔ اگر آپ صرف اسی کارنامے کو آگے رکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی سب، اگرچہ باقی کارنامے بھی بہت ہیں، لیکن پھر وہی بات ہے کہ یہ ایک ایسا چمکتا دھمکتا چاند ہے کہ جس کے آگے سارے کارنامے مان پڑ جاتے ہیں۔ اور اس نے مسجد اقصیٰ میں داخل ہو کر نور الدین زنگی کا تیار کردہ وہ ممبر جو چاہتے تھے کہ وہ مسجد میں آئے، آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے وہاں پر رکھوایا۔ اس طرح نور الدین زنگی کی نہ صرف خواہش پوری ہوئی، پھر صلاح الدین ایوبی نے ہر مینار پر کھڑے کروا کر وہاں پر ہر شخص کو کہا کہ اذان پڑھو، اور اس پورے جو ہے وہ مسجد کو اذانوں کی آوازوں سے گونج دیا اور معطر کر دیا۔ سیرت کے حوالے سے دیکھیں تو صلاح الدین ایوبی جو ہے وہ بڑے بہادر فیاض تھے۔ لڑائیوں میں انہوں نے مسیحیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ سیرت کے خاص طور پر جو مورخین ہیں مسیحی، انہوں نے آپ کی سیرت کے حوالے سے یہ واقعات درج کیے ہیں کہ آپ بڑے رحم دل اور شفیق انسان تھے۔ ان کا جہاد کا اتنا شوق تھا کہ ایک مرتبہ ان کا نچلا دھڑ جو ہے وہ خراب ہو گیا، وہاں پر کچھ دانے نکل آئے، تو وہ کچھ آرام کرتے تھے لیکن فرق نہ پڑا، تو کچھ دیر آپ صبح سے لے کر ظہر تک، پھر ظہر سے لے کر عصر اور مغرب، اس طرح آپ وقت تھا، آپ گھوڑے پر سوار ہوتے اور جا کر اپنا گشت کرتے، دورہ کرتے،
تو وہ ٹھیک رہتے. تو یہاں تک کہ آپ نے وہ تاریخی جملہ کہا کہ ایوبی کو زمین پر نہیں گھوڑے پر سکون ملتا ہے. گویا اتنا بڑا یہ مجاہد تھا کہ جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو گھوڑے پر بیٹھ کر اپنی تلوار تھامتے تھے جہاد کے شوق سے، تو یہ بالکل درست ہو جاتے تھے. صلاح الدین ایوبی کا غیر مسلموں کو ساتھ سلوک عین اسلام کے مطابق تھا. جس طرح اسلام نے جنگ خیبر میں ایک قانون بنائے، اس سے پہلے بھی جتنے بھی قوانین بنے جس میں کفار کو کچھ نہیں کہا گیا، صحیح طور پر صلاح الدین ایوبی نے انہی کو اپنایا. اور نور الدین کی طرح صلاح الدین ایوبی کی زندگی بھی بہت ہی سادہ تھی، اور یہ ہر سلطان کی، ہر حکمران کی جس کے بڑے بڑے کارنامے آپ پڑھ کے دیکھ لیں، سادہ فقیرانہ زندگی. کبھی ریشمی کپڑے کا استعمال نہیں کرتے، محل کا استعمال نہیں کرتے، اور اسی طرح معمولی چیزوں میں رہتے ہیں. بڑے بڑے صحابہ کی آپ ہسٹری پڑھ لیں جو گورنر رہے ہیں لیکن جھونپڑیوں میں انہوں نے اپنی زندگیاں بسر کی ہیں. رفاع عامہ کے کام کے حوالے سے دیکھیں تو قاہرہ پر قبضے کے بعد جب آپ نے فاطمی حکمرانوں کے محلات کا جائزہ لیا تو وہاں بے شمار جواہرات اور سونے اور چاندی کے برتن موجود تھے. صلاح الدین ایوبی نے یہ ساری چیزیں اپنے قبضے میں لانے کی بجائے بیت المال میں جمع کروائی، اس قدر کہ آپ وہاں پر غرباء اور یتیماں کا بھی خیال کرتے تھے. صلاح الدین ایوبی نے یہاں کے کثرت سے یعنی کہ مدرسے اور شفا خانے بنوائے جس کو ہم ہاسپٹلز کہتے ہیں، اور ان مدارس میں طلباء کا قیام و طعام کا انتظام کیا، وہ بھی سرکاری سطح پر کہ ان کو اس میں اس کے اساتذہ کی تنخواہیں بھی موجود ہیں، سب چیزیں جو مدرسے کے اخراجات ہیں. آج تو بل بھی خیر مدرسہ مسجد خود ہی پے کرتا ہے. قاہرہ میں صلاح الدین ایوبی کے قائم کردہ شفا خانے کے بارے میں ایک سیاح ابن جبیر لکھتا ہے کہ یہ شفا خانہ ایک محل کی طرح معلوم ہوتا تھا، گویا یہاں پر دعاؤں کا بہت بڑا ذخیرہ موجود تھا. اس نے عورتوں کے شفا خانے اور پاگل خانے کا بھی ذکر کیا، گویا اس نے ہر قسم کا وہاں پر ایک ادارہ بنا رکھا تھا جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. انتقال کے حوالے سے بات کریں تو 589 یعنی کہ 99 ہجری میں صلاح الدین ایوبی کا انتقال ہوتا ہے، اور اسے شام کے موجودہ دارالحکومت مسجد امیہ کے نواح میں سپرد خاک کیا گیا. صلاح الدین ایوبی نے کل 20 سال کی حکومت کی، اور مورخ ابن خلقان کے مطابق ان کی موت کا دن اتنا تکلیف دہ تھا کہ ایسا تکلیف دہ دن اسلام میں اور خاص طور پر مسلمانوں پر خلفائے راشدین کی موت کے بعد کبھی نہیں آیا. گویا یہ واقعی بہت بڑا لاس تھا جو مسلمانوں کو ہوا. صلاح الدین ایوبی کے قائم کردہ حکومت میں ان کے والد نجم الدین ایوبی کے نام پر یہ ایوبی سلطنت رہی، اور اسی نام سے پھر وہ آگے چلتی رہی. خلاصہ سبق کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالی صلیبی جنگوں کے نہ صرف ہیرو ہیں بلکہ ان کی عزت و جلالت کی تعریف تو مسیحی بھی کرتے ہیں. قرآن و سنت کے مطابق عدل انصاف کی یہ بات ثابت کر دی کہ اسلام ہی وہ دین ہے جو فلاح کا ضامن ہے، اور جس جنگ کی یا جس ریاست کی ابتدا انتہا عدل پہ نہیں ہے اس پہ ہمیشہ زوال آ جائے گا. جس کی ابتدا بھی عدل پر ہے اور ہمیشہ عدل پر چلتی رہے گی، وہ سالوں تک آپ دیکھ لیں 100 سال مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، ہزار سال رہی ہے، لیکن اس کا مقصد یا اس کا صرف ایک جو حکومت کا، ریاست کا ٹکنے کا جو ایک ہی وہ تھا مشن تھا، وہ تھا عدل. جیسے ہی عدل جاتا رہا وہ فوراً ہی ریاست ختم ہوگی، زوال پذیر ہوگی. صلاح الدین ایوبی نے گستاخ رسول کو از خود اپنے ہاتھوں سے مار کر یہ خاص طور پر بات واضح کر دی کہ مسلم حکمران سب نرم گوشہ ہو سکتے ہیں، سب کے سب نیک ہو سکتے ہیں، لیکن جب رسول کی عزت اور آن اور شان کی بات آئے گی تو اس پر کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. کسی شخص کو یہ جرت نہیں ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر کسی بھی قسم کی گفتگو کرے. اگر وہ نازیبہ کلمات کہے گا تو وہ اس کی پرائز کو پے کرے گا. عزیز طلباء، یہاں پر ہمارا صلاح الدین ایوبی کے حوالے سے درس نمبر 23 مکمل ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں ملیں گے. جزاک اللہ. اللہ حافظ.